الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں تقلید کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور اس پر ہم ایسے دلائل پیش کریں گے جو آپ علماء سے بہت کم سنتے ہو، اور یہ دلائل ہم حوالہ جات کے ساتھ پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو، برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو اب ہم مسئلہ شروع کریں گے، تقلیدی شخصی، علماء دیوبند کے مضبوط و گہرے دلائل۔ تقلیدی شخصی پر علماء دیوبند پہلا دلیل پیش کریں گے، قرآن سے براہ راست دلیل نہیں بلکہ براہ راست اہلیت شرط رکھی ہے۔ قرآن سے براہ راست دلیل نہیں بلکہ براہ راست اہلیت شرط رکھی ہے۔ آیت قرآن پاک کی آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پس اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا اگر حدیث مل جائے تو خود فیصلہ کرو، بلکہ کہا اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے رجوع کرو۔ یہ آیت عامی کے لیے خود اجتہاد کی نفی اور تقلید کی اثبات ہے۔ اہل حدیث کا تصور، ہر شخص براہ راست حدیث سے حکم نکالے، یہ اہل حدیث کا تصور ہے۔ قرآن کا تصور جو نہیں جانتا وہ ماہر کی طرف رجوع کرے، یہ تو قرآن کی تصور ہے، یہی تقلید ہے۔ دوسرا دلیل، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اجتہادی نمائندگی تھی، سب صحابہ مجتہد نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، ابو داؤد کی روایت ہے، خبردار مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز یعنی سنت بھی دیے۔ کم بیان ہونے والا نکتہ اس میں یہ ہے، نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی معاذ یمن میں، علی قضا میں، ابن مسعود کوفہ میں لوگ ان ایک فرد کی پیروی کرتے تھے۔ کیا وہ سب ہر حدیث خود سنتے تھے؟ نہیں، وہ نمائندہ مجتہد کی تقلید کرتے تھے۔ یہی تقلیدی شخصی کی نبوی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ تیسرا دلیل، صحابہ کرام کے اختلاف میں عوام کا عمل کیا تھا، دلیل نہیں شخصیت دیکھیں۔ اثر صحابی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ جو کسی کی پیروی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کرے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں عام لوگ دلائل کا تقابل نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے ابن مسعود کیا کہتے ہیں، زید کا کیا قول ہے۔ یہ تقلید تھی مگر شرک نہیں تھی۔ چوتھا دلیل، حدیث خود براہ راست فہم کی نہیں، فقہی فہم کی محتاج ہے۔ حدیث میں آتا ہے،
رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، ترمیزی کی حدیث ہے، بعض لوگ فقہ اٹھائے پھرتے ہیں مگر اس سے زیادہ فقیہ دوسرے ہوتے ہیں، بعض لوگ فقہ اٹھائے پھرتے ہیں مگر اس سے زیادہ فقیہ دوسرے ہوتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے، انتہائی گہرا نقطہ ہے، اس میں حدیث ہونا، حدیث سمجھ لینا۔ اگر ہر صحیح حدیث پر پوراً عمل ہوتا تو ائمہ کے ہزاروں اختلاف کیوں ہوتے؟ حدیث فقیہ کے محتاج ہے اور عامی فقیہ نہیں ہے، لہٰذا عامی کے لیے تقلید ہے، مجتہد کے لیے اجتہاد ہے۔ 5 نمبر دلیل غیر مقلد کا سب سے بڑا تضاد، عقلی دلیل۔ اہل حدیث کہتے ہیں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے حدیث کی صحت کس نے بتائی؟ بخاری، مسلم، البانی، کیا یہ اندھی تقلید نہیں؟ ان کی صحت کس نے بتائی ہے؟ یہ تو اندھی تقلید ہوئی۔ علماء دیوبند کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اصول کے ساتھ کرتے ہیں، تم محدثین کی تقلید بغیر اصول کے کرتے ہو۔ یہ دلیل عام مناظروں میں شاذ و نادر ملتی ہے۔ 6 نمبر دلیل، امت کا مسلسل تعامل کیا ہے، تاریخی حقیقت کیا ہے؟ 1400 سال قاضی، مفتی، عوام سب فقہی مذاہب کے تابع ہیں۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے ترک النکیر فی موضع النکیر نکیر۔ اصول شاشی میں ہے، مفہوم اس طرح ہے جہاں انکار ہونا چاہیے تھا وہاں خاموشی ہونا خود دلیل ہے۔ اگر تقلید شرک یا بدعت ہوتی تو پوری امت خاموش نہ رہتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا تقلید عامی کی مجبوری ہے، تقلید شرک نہیں ہے۔ تقلید قرآن، سنت، صحابہ، عقل سب سے ثابت ہے۔ غیر مقلد کا تصور نظریاتی ہے، عملی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو لہٰذا آپ لوگ ان تک یہ ویڈیو پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔